السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے خوبصورت چہروں کا ذکر کیا ہے، تو وہیں پر دوزخیوں کے بدصورت اور بد شکل چہروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ آتا ہے کہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ کالحون کہتے ہیں چہروں کا بگڑ جانا۔ مسودہ ایک جگہ لفظ آیا ہے، مسودہ کہتے ہیں کالے، بالکل کوئلے کی طرح کالے اور نیلی آنکھیں اور بگڑے ہوئے چہرے ہوں گے، یعنی دوزخ کی آگ میں ان کی چہروں کی کھالوں کو اتنا جلنا ہوگا کہ جل جل کر ان کے چہروں کی کھال بالکل بدشکل ہو جائے گی، ہونٹ بالکل سکڑ جائیں گے، دانت باہر آ جائیں گے، چہروں سے کہیں کہیں کھال ٹوٹ کر دوزخ میں گر جائے گی، اور اتنا کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا کہ جب پانی قریب کیا جائے گا دوزخیوں کے تو چہروں کی کھال پگھل کر خود پانی میں گر جائے گی۔ کانٹے دار درخت ہوں گے، خون ہوگا، سڑا ہوا پیپ ہوگا، اور آگ ہوگی، اور بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا ہے۔ اسی لیے دعاؤں میں سب سے جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بہتری عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما۔ اس کے بعد خاص طور پر وقینا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آخرت میں بہتری میں دوزخ کا عذاب بھی بچنا ہو گیا تھا، لیکن خاص طور پر دوزخ کے عذاب کی شدت کو بیان کرنے کے لیے وقینا عذاب النار کہا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بارہا دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگی ہے، اور ہم لوگوں کو بھی دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے۔ کئی ہزار سال ہو جائیں گے دوزخ میں ہی انسان کو رہنا پڑے گا، اس لیے دوزخ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دوزخیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ ساری دنیا اگر تم کو مل جائے تو تم کیا کرو گے، وہ کہے گا کہ ساری دنیا، میری بیوی، بچے، مال، دولت، سب کو میں فدیے میں دے دوں گا، لیکن اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ ایسی شدت اور ایسے ہولناکی اور ایسے خطرناک اور ایسا وحشتناک اور ایسا ڈرونی اور ایسا خطرناک جو ہے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔